اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات الہدی والفرقان وبینات من الہدی والفرقان، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور ھدی للناس یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور پھر وبینات من الہدی والفرقان، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی۔ اور فرقان کیا ہے؟ حق و باطل میں تمیز کرنا، یعنی اس قرآن میں تمام چیزیں واضح طور پہ بتلا دی جا چکی ہیں، اور اس کا شان نزول، اس کا وقت نزول ماہ رمضان کو قرار دیا۔ چنانچہ قرآن کو ماہ رمضان سے خاص مناسبت ہے، اور اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں قرآن مجید کے پڑھنے کی تاکید بڑھا دی ہے، یہ کہہ کر کہ ایک آیت پڑھنے کا ثواب گویا مکمل قرآن پڑھنے کے مترادف ہے، یعنی اگر ہم ایک آیت پڑھیں گے تو ہمیں ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ عام زندگی میں آپ دیکھیے، اور آج کل کی مصروف زندگی میں اگر کوئی آپ سے کہے کہ پورے مہینے قرآن ختم کرو، تو شاید ہم پورے مہینے بھی قرآن ختم کرنے کے لیے بڑی مشکل میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ روزانہ ایک سپارہ ختم کرنا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، چاہے جائے کہ کوئی 10 دن میں کہے، کوئی 1 دن میں کہے، پھر ناممکنات میں سے ہو جائے گا اگر کوئی آپ کو کہے کہ 1 منٹ میں مثلا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 1 سیکنڈ یا چند سیکنڈ میں قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ ایک آیت اس کی طوالت پر منحصر ہے، شاید ہی کوئی آیت ہو کہ جو منٹ سے زیادہ لیتی ہو ختم ہونے میں۔ تو جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس ایک آیت ہو گئی، 5 سیکنڈ کے اندر آپ نے مکمل قرآن کو ختم کرنے کا ثواب حاصل کر لیا۔ چنانچہ ضروری نہیں کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک قرآن پڑھیں اور پھر کہیں جا کر ہر آیت کا ثواب آپ کو قرآن کے برابر ملے گا۔ چلتے پھرتے جو بھی سورہ آپ کو یاد ہیں، آپ مدرفت میں آتے جاتے، گھر میں کام کرتے، آفس میں کام کرتے، قرآن کی سورہ جو آپ کو ازبر ہیں ان کا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، کوئی کام کرتے ہوئے بھی پڑھیں تو بھی اس کام میں خلل نہیں واقع ہوگا، بلکہ اس کام میں برکت ہو جائے گی۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں یہ عہد کریں کہ ہم اس قرآن کو نہ صرف پڑھیں گے بلکہ اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس سے زیادہ اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جب قرآن کو پڑھنے کا یہ ثواب ہے، کتنا گنا؟ 10 گنا، 100 گنا؟ جی نہیں، 6666۔ ایک روایت کے مطابق قرآن کی آیات کی تعداد 6666 یا 623، تو 6000 گنا زیادہ قرآن پڑھنے کا ثواب، 6000 گنا جو ہے آپ کو ثواب ایک آیت کے مقابل میں مل رہا ہے۔ اور جب ہم بات کریں گے سمجھنے کی، تو یقیناً ثواب دگنا ہونا چاہیے، بلکہ دگنے سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ سمجھنا پڑھنے سے اولا ہے، بہتر ہے۔ اور جب ہم عمل کرنے کی بات کریں گے تو اس کا ثواب 3 گنا ہونا چاہیے، بلکہ اس سے زیادہ، کیونکہ عمل کرنا سمجھنے سے بھی اولا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا تو ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سمجھا تو اس کا مطلب ہے ہم نے پہلے پڑھا اور پھر اس کو سمجھا، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن پر عمل کیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے تینوں کام کر لیے، ہم نے پڑھا بھی، ہم نے سمجھا بھی، اس پہ عمل بھی کیا۔
تو آئیے آج سے اس عہد کا پہلا قدم عملی قدم ہم اٹھاتے ہیں اور ابتدا اس سورہ سے کرتے ہیں کہ جو خود قرآن کی ابتدا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو آج ہم آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے مطالب و مفاہیم کو جذب کریں، سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ فاتحہ یا سورہ فاتحہ بہت ہی مانوس اور معروف نام ہے۔ التماس فاتحہ، التماس سورہ فاتحہ، کبھی کبھی آپ کے موبائل کے میسیجز میں لکھا ہوا آتا ہے، کبھی آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، کبھی کسی کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ دوسروں سے التماس سورہ فاتحہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایصال ثواب کی مجالس ہوتی ہیں تو من قرأ الفاتحہ کہہ کے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنے کی استدعا کی جاتی ہے کہ جو مرحوم ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ مردوں کو ثواب پہنچا سکتی ہو تو وہ زندوں کو ثواب کیوں نہیں پہنچا سکتی؟ جو سورہ فاتحہ ثواب دے سکتی ہے وہ ہدایت کیوں نہیں دے سکتی؟ جب مردہ اس سے نجات پا سکتا ہے اور اس کا سفر یکدم اچانک دوزخ سے جنت کی طرف شروع ہو جاتا ہے، تو دنیا میں رہنے والا انسان جو با اختیار ہے وہ سورہ فاتحہ سے اپنا سفر دوزخ کی بجائے، عذاب الہی کی بجائے جنت کی طرف یا خدا کی رضا کی طرف کیوں نہیں موڑ سکتا؟ اس سے پہلے کہ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر اور تفصیل میں جائیں، ضروری ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کی قدر و منزلت کو سمجھیں، اس کے فضائل کو سمجھیں، اس کی خصوصیات کو درک کریں، تاکہ جب ہم اس سورہ کا مقام و مرتبہ معلوم کر لیں تو ہمارے اندر ایک جستجو، ایک تجسس پیدا ہو اس کی تفسیر اور تفصیل میں جانے کا۔ تو آئیے سب سے پہلے فضائل سورہ فاتحہ، ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ خصوصیات سورہ فاتحہ یا فضائل سورہ فاتحہ کو ہم کئی جہتوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ 5 جہتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلی جہت انداز بیاں۔ اس سورہ فاتحہ کا انداز بیاں تمام سوروں سے یکتا و یگانہ ہے۔ قرآن کی تمام سورہ اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک، وہ خدا کا کلام ہے اور خدا اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو ہماری بات ہے جو ہم خدا سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، یہ تمام باتیں تو ہماری باتیں ہیں، ہم خدا کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دکھا۔ تو یہ اللہ تو نہیں ہے، اللہ کی گفتگو تو نہیں ہے، اللہ کا کلام تو نہیں ہے، یعنی خدا ہم سے تو نہیں کلام کر رہا، ہم خدا سے کلام کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کسی بڑے بزرگ کے سامنے گفتگو کرنے جاتے ہیں تو بڑی احتیاط سے گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اوقات اس گفتگو کو لکھ لیتے ہیں تحریر کی صورت میں، پوائنٹس کی صورت میں، اور کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بہت ادب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے مختصر لفظوں میں اپنی بات بیان کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم کسی بزرگ، کسی عالم دین، کسی مجتہد، کسی مرجع سے کوئی نصیحت مشورہ بھی حاصل کرنا چاہیں تو لکھ لیتے ہیں کہ آغا صاحب ہمیں آپ سے یہ بات معلوم کرنی تھی، اور اس کے بعد ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہماری یہ مشکل ہے، اس کا کیا حل ہے، اس مسئلے کا کیا جواب ہے، اور پھر یہ کیا کہ ہم چپ ہو جاتے ہیں۔ پھر بزرگ، پھر مرجع، پھر مجتہد، پھر عالم دین، پھر استاد اپنی بات کرتا ہے، اور وہ بات 5 منٹ کی بھی ہو سکتی ہے، آدھے گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے۔
تو بڑی نوک پلک درست کر کے ہم اپنے بزرگ کے سامنے جاتے ہیں. تو جب اللہ جس نے تمام بزرگان کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کا خالق ہے، اس کے سامنے جب جائیں تو اس کے حضور جب ہم گفتگو شروع کریں تو ضروری ہے کہ اس کی نوک پلک درست ہو اور ادائیگی بہتر ہو اور اس انداز سے گفتگو ہو کہ خدا جو ہے وہ خوش ہو جائے. اب یہ خدا کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ اپنے دربار میں آنے کے آداب بھی آپ کو بتلا رہا ہے. حالانکہ یہ خود ادب تو ہمیں آنا چاہیے، لیکن نہیں، خدا ہمارے کام کو آسان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم میرے دربار میں آؤ، جب تم مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے آؤ، جب تم مجھ سے راز و نیاز کرنے کے لیے آؤ تو اس طرح گفتگو شروع کرو. جب تم اس طرح گفتگو شروع کرو گے تو ہم گوش ہوں گا، میں سنوں گا اور تمہاری آواز پہ لبیک کہوں گا، تمہاری مسائل، تمہاری مشکل کو آسان کروں گا. چنانچہ جب ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک ہیبت، ایک خوف، ایک امید اور رجا کی کیفیت کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم قرآن کو تھامتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم قرآن کو کیسے پڑھیں اور اس کو کیسے درک کریں اور اس کو کیسے سمجھیں، کیونکہ یہی قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ یہی وہ قرآن ہے جس سے کئی لوگ ہدایت پاتے ہیں اور یہی وہ قرآن ہے جس سے کئی لوگ ضلالت یعنی گمراہی پاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دعا سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس دعا کو شروع کرو اور پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرو. انشاءاللہ جب تم یہ دعا پڑھو گے تو جو کچھ اس کے بعد میں تمہیں بتلاؤں گا وہ تمہارے رگ رگ میں سما جائے گا اور وہ تمہارے دل میں اتر جائے گا اور وہ تمہیں اتنا سمجھ میں آئے گا کہ جیسے کوئی تمہارے دل میں ہدایت کے چشمے کو، ہدایت کے جام کو انڈیل رہا ہوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی صورت میں ہمیں سورہ فاتحہ دے دی، یعنی زبان خلق ہے، کلام الہی ہے. زبان ہماری ہے لیکن گفتگو اللہ کی ہے، دہن ہمارا ہے لیکن کلام اللہ کا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھا دی، ایک طریقہ بتلا دیا درخواست کا، تو بس ہماری جان چھٹ گئی. اب اس میں کوئی شابہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ اب یہ خود قرآن کا حصہ بن چکی ہے. چنانچہ اس کو ہم جب پڑھیں گے تو ایک طرح کی درخواست یا دعا اللہ سے کریں گے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھ کر، سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے گا. چنانچہ سمجھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور باقی ماندہ قرآن جواب دعا ہے. جس طرح اقبال نے نظم لکھی تھی شکوہ جواب شکوہ، تو شکوہ جب لکھی تو بتلایا کہ مسلمان کتنی توہین آمیز، ذلت آمیز، پستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک طرح کا شکوہ تھا اللہ سے. حالانکہ ہم تیرے دین کے ماننے والے ہیں، تیرے رسول کے ماننے والے ہیں، تیرے کعبے کا حج کرنے والے ہیں، تیرے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، لیکن پھر بھی معتوب ہیں، پھر بھی ذلیل و خوار ہیں. کیوں؟ اور پھر خود ہی خدا نے ان کو القا کیا وہ جواب کہ مسلمانوں کی ذلت و پستی کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے پھر جواب شکوہ لکھی. تو بالکل اسی طرح سورہ فاتحہ دعا ہے اور ریسٹ آف دا قرآن جواب دعا ہے. یعنی گویا اللہ ہم سے یہ کہنا چاہ رہا ہے اگر تم مجھ سے نعمتوں کے طلبگار ہو تو زحمتوں کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں ہدایت دے، صراط مستقیم پر رکھ اور ان لوگوں کی صراط کے جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا. تو پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر تم ان لوگوں کی طرح آزمائش اور مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ. تو ایک ذمہ داری ہے جو ہم اللہ سے اپنے ذمے، اپنے کاندھوں پر لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ذمہ داریاں ایک ایک کر کے ہمیں گنوا بھی رہا ہے، قصوں کی صورت میں، حکایتوں کی صورت میں، تنبیہات کی صورت میں، مشوروں کی صورت میں، نصیحتوں کی صورت میں، مثالوں کی صورت میں، کہ دیکھو پہلے کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا تو تم بھی توقع کرنا کہ جب تم میری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو گے اور ان کے متمنی ہوگے چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں، تو تمہیں ان آزمائشوں سے گزرنا ہوگا. تو یہ وہ انداز، یہ وہ اسلوب ہے جو سورہ فاتحہ کا
اپنا ترہ امتیاز ہے جو کسی اور سورہ میں نہیں ملتا، کہ سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن اس دعا کا جواب ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کے بعد دوسری جہت یا دوسری خصوصیت یا دوسری فضیلت جو اس سورہ فاتحہ کی ہے وہ ہے اساس قرآن۔ یہ قرآن کی بیس ہے، فاؤنڈیشن آف قرآن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے مشہور مفسر اور مولا کے بہترین شاگرد، جن کو قرآن کی تفسیر میں مہارت حاصل تھی، وہ فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الْقُرْآنُ الْفَاتِحَةُ۔ ہر شے کے لیے ایک اساس ہے اور قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے۔ اب آئیے اس جملے اور اس نقطے کی تفسیر اور تشریح کے لیے ہم حدیث کا رخ کرتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے جابر، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے زیادہ فضیلت والی سورہ کی تعلیم نہ دوں؟ تو جابر فرماتے ہیں رسول اللہ کیوں نہیں، بالکل مجھے دیجیے۔ تو رسول اللہ ان کو سورہ فاتحہ کی تعلیم دیتے ہیں جو کہ ام الکتاب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ موت کے سوا اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مردے پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دی جائے اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو جسم کے کسی عضو میں درد تکلیف ہے تو اس جگہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ درد وہ تکلیف وہاں سے دور ہو جائے گی۔ یا کسی بھی مریض کے بدن پہ سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ یہ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ ایک دوسری تشریح جو اس بنیادی نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے، رسول فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، خدا نے ایسی سورہ نہ تو توریت میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، حتیٰ کہ قرآن میں بھی نازل نہیں کی، اور یہ ام الکتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، توریت، زبور، انجیل، اس میں ایسی سورہ نہیں نازل کی، اتنی دقیق، اتنی پرعظمت، اتنی پرشکوہ۔ اور خود قرآن میں بھی گویا سورہ فاتحہ قرآن کے مقابل ہے، قرآن سے ہٹ کر ہے، قرآن کے ہم پلہ ہے۔ اب اس کا بھی تذکرہ آگے آئے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں تشریح کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایک تو پہلی حدیث جس میں شفا اور ام الکتاب قرار دیا، پھر دوسری حدیث کہ ایسی سورہ جو ہے 4 کتابوں میں بشمول قرآن نہیں اور یہ ام الکتاب ہے۔ یہ کہہ کے رسول نے کہا اگر آپ تھوڑی سی دقت کریں اور غور و فکر سے کام لیں تو آپ کو یہ راز مکمل طور پہ آشکار ہو جائے گا کہ یہ اساس قرآن کیسے ہے۔ دیکھیے، آپ نے غور کیا ہوگا جب بھی آپ کوئی کتاب خریدتے ہیں اور یہ جاننے کے لیے کہ یہ کتاب کیسی ہے، اس میں مواد کس طرح کا ہے اور دلچسپ ہے، مدلل ہے، منطق سے بھرپور ہے یا نہیں۔ ویسے تو انگلش کا ایک بہت مشہور و معروف جملہ ہے، ڈونٹ جج دا بک فرام اٹس کور، یعنی اس کے کور سے کتاب کا اندازہ نہ لگاؤ۔ کتاب کا کور خوبصورت ہو سکتا ہے، ٹائٹل، اور اندر سے کتاب ہو سکتا ہے ویسی نہ ہو۔ تو لیکن اگر فرض کر لیجیے آپ کو معلوم کرنا ہو کہ کتاب کیسی ہے اور خریدنا ہو، 5 منٹ ہو، 10 منٹ ہو، 5-10 منٹ میں آپ وہ کتاب نہیں خرید سکتے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جو کتاب پابندی سے پڑھنے والوں کا طریقہ کار ہے وہ انڈیکس دیکھ لیتے ہیں۔ انڈیکس اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتاب میں کیا مواد ہے، کیا موضوعات ہیں اور کن طریقوں سے اپنی موضوع کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سورہ فاتحہ گویا فہرست ہے کس کی؟ قرآن شریف کی۔ اکثر آپ
سوچتے ہوں گے کہ ہر کتاب کی فہرست ہوتی ہے اور قرآن بھی ایک کتاب ہے، اس کتاب کی فہرست کہاں ہے، اس کا انڈیکس کہاں ہے؟ تو سورہ فاتحہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ خود ایک انڈیکس ہے، ایک فہرست ہے۔ فہرست میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب کے اول باب سے لے کر آخر باب تک کا جسے کہتے ہیں کہ موضوع دیا ہوا ہوتا ہے، اور اس کی ذیلی سرخیاں، ذیلی عنوانات بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں، باب در باب یا فصل در فصل یا جس طرح بھی اس کو لکھا گیا ہو۔ تو پہلی اصل دین کی کیا ہے؟ توحید، اور آخری اصل دین کی کیا ہے؟ قیامت۔ یعنی دین ان دو موضوعات کے درمیان بند ہے، توحید سے شروع ہوتا ہے ہمارا دین اور قیامت پہ ختم ہو جاتا ہے۔ توحید یعنی خدا نے یہ کائنات بنائی، ہم مخلوق ہیں اور ہماری ذمہ داری اس کی عبادت کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اس کا حساب کتاب ہوگا۔ کب؟ قیامت میں۔ اور قیامت میں حساب کتاب ہونے کے بعد یا تو سزا ملے گی یا جزا، اس کے بعد کہانی ختم، اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جنت میں رہنے والے جنت میں رہیں گے، دوزخ میں رہنے والے دوزخ میں رہیں گے، تو یہ سلسلہ جو ہے وہاں جا کے ختم ہو جائے گا۔ تو پہلی اصل قرآن اسلام کی یا قرآن کی کیا ہے؟ توحید، اور آخری اصل قیامت۔ تو آپ دیکھ لیجئے سورہ فاتحہ میں توحید سے بات شروع ہوتی ہے اور قیامت میں ختم ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توحید کا تذکرہ، الحمدللہ رب العالمین، توحید کا تذکرہ، الرحمن الرحیم، توحید کا تذکرہ، مالک یوم الدین، قیامت کا تذکرہ۔ تو توحید سے بات شروع کر کے قیامت تک۔ اور ایک اور بات جو ان دونوں کے درمیان ہے وہ ہے ہماری ذمہ داری۔ توحید کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اطاعت الہی۔ قیامت کی معرفت حاصل کرنے کے بعد ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ قیامت کی تیاری۔ بس یہی تو ہمیں کرنا ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے قرآن، اور قیامت کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو قیامت کی تیاری کرنے کے لیے جب ہم ادراک کر لیتے ہیں اور اعتراف کر لیتے ہیں مالک یوم الدین، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ارے ہم تیری تو عبادت کرتے ہیں، تجھی سے تو مانگتے ہیں، اور ہماری ہدایت فرما، مزید ہدایت فرما، ہمیں گناہوں سے بچا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ وہ عملیات ہیں، یہ وہ عملی پہلو ہے جو ہمیں توحید اور قیامت کے درمیان جاری و ساری رکھنا ہے۔ تو سورہ فاتحہ انڈیکس ہے، فہرست ہے، کس کا؟ قرآن کا، جس کی پہلی اصل توحید اور آخری اصل قیامت، اور ان دو کے درمیان ہمارا عمل جس کا تذکرہ مالک یوم الدین کے بعد ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر اسی اساس کو ثابت کرتے ہوئے چوتھا نقطہ وہ یہ ہے کہ یہ فقط دین قرآن کی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ خلاصہ دین ہے۔ اگر آپ غور کریں، بچپن سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دین دو حصوں پر مشتمل ہے، اصول دین، فروع دین۔ اصول دین کیا ہے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ تو جب ہم توحید کو تسلیم کر لیں گے تو عدل خود بخود اس میں آ گیا، کیونکہ عدل کے بغیر توحید ناقص ہے۔ اور جب ہم نے قیامت کو تسلیم کر لیا تو ہم نے آخری اصول کو تسلیم کر لیا۔ اب دو رہ گئے اصول، نبوت اور امامت۔ تو جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کہ اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت پہ قائم رکھ، اور ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تیرا انعام نازل ہوا۔ تو کن پر خدا کا انعام نازل ہوا؟ انبیاء پر۔ کن پر اللہ کی نعمتوں کی برسات ہوئی؟ ائمہ پر۔ یہ دونوں سب سے پہلے مصداق ہیں انعمت علیہم کا، ان دونوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ تو ہم نے دیکھا اصول دین جو ہم نے 5 پڑھے ہیں بچپن سے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، پانچوں کے پانچوں اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ اب آئیے فروع دین کی طرف۔ فروع دین جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تولی تبرہ، یہ تمام چیزیں کس میں آ گئیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت میں خدا کے حقوق، حقوق الہی اور بندوں کے حقوق دونوں آ گئے۔ پھر جب ہم کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا، یعنی وہ راستہ دکھا کہ جن پہ چل کر تیرے بندے تیری نعمتوں کے مستحق ٹھہرے۔ تو کون سا راستہ؟ نماز کا راستہ، روزے کا راستہ، زکوٰۃ کا راستہ،
حج کا راستہ، جہاد کا راستہ، خمس کا راستہ، زکوٰۃ کا راستہ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا راستہ، تولّ تبرّ، یہ تمام جو فروع دین ہیں یہ عملی تقاضے ہیں توحید کو سمجھنے کے بعد اور قیامت کو سمجھنے کے بعد۔ تو سورہ فاتحہ اصول دین اور فروع دین کا مجموعہ ہے، یعنی خلاصہ دین ہے، خلاصہ قرآن تو ہے، فہرست قرآن تو ہے، لیکن خلاصہ دین بھی ہے۔ چوتھا نقطہ، پانچواں نقطہ جو اساس قرآن کو ثابت کرتے ہوئے یا اساس دین کو ثابت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ درجات ایمان کی بھی تشریح کرتی ہے۔ یہ سورہ جنت میں جو لوگ جائیں گے کیا ایک ہی درجے میں رہیں گے؟ درجات میں فرق ہوگا، انبیاء، ائمہ، اولیاء، حکماء، عرفاء، علماء، مرجع، مجتہد، عام آدمی، یہ مختلف درجات میں، کچھ روایات میں 100 درجے، کچھ روایت میں قرآن کی آیت کے برابر درجے۔ تو یہ درجے ایمان کے مراحل کو ظاہر کرتے ہیں۔ 3 موٹے موٹے درجے بیان کیے گئے ہیں روایت میں، وہ کیا ہیں؟ سب سے کم تر درجہ دل کا ایمان، دل میں قرآن، دل میں احادیث، دل میں اسلام کو بسانا۔ دوسرا درجہ زبان سے اظہار، لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرنا کہ ہاں بھائی میں مسلمان ہوں، لوگوں کے سامنے یہ کہنا کہ برائی کیا ہے جو نہیں ہونی چاہیے اور اچھائی کیا ہے جو ہونی چاہیے، اظہار، زبان سے اظہار۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ اعضاء جوارح سے اس کی گواہی۔ اب آپ نے نماز بھی پڑھنا شروع کی، آپ نے جو ہے زکوٰۃ بھی دینا شروع کی، روزہ بھی رکھنا شروع کیا، آپ نے جو ہے برائیوں سے، گناہوں سے بچنا بھی شروع کیا۔ تو جب آپ دل میں رکھتے ہیں تو فقط دل میں رکھتے ہیں، جب آپ زبان سے کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دل میں تھی بات جو زبان پر آئی، اور جب آپ اعضاء جوارح سے اس کی گواہی دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں تھی، پھر زبان پر آئی اور پھر اعضاء جوارح۔ تو یہ تینوں مراحل ایمان، درجات ایمان اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک دل کی بات ہے، یہ سب اعتقادات ہیں، یہ سب عقیدے ہیں، یہ سب دل میں چھپی ہوئی راز کی باتیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ اعضاء جوارح سے ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں نماز روزہ کر کے کہ ہم واقعی تیری عبادت کر رہے ہیں، ہم تیرے مطیع فرما بردار ہیں، ہم جو ہے تجھ کو رب العالمین سمجھتے ہیں، جبھی تو ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب ہم کہتے ہیں تو مانگتے ہیں اس سے، تو یہ اظہار زبان ہے، اظہار دین ہے، اظہار جسے کہتے ہیں کہ دعا ہے جو ہم زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ جب تک آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں گے نہیں وہ دے گا کیسے؟ جب تک آپ اللہ سے طلب نہیں کریں گے، جب یہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے، ورنہ اللہ کو نہیں معلوم کہ ہمیں ہماری کیا حاجات ہیں، اللہ کو نہیں معلوم۔ یہ آپ کی انا پہ ایک ضربت ہے کہ تم بولو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ میں چھوٹا ہوں، میں مخلوق ہوں، میں کمتر ہوں، چاہے بادشاہ ہوں، چاہے کسی ملک کا شہنشاہ ہوں، کہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، لیکن میں اللہ کے سامنے ایک مفلس، ایک محتاج ہوں، ایک مخلوق ہوں، اور ہمیشہ مجھے اس کی ضرورت رہے گی۔ تو تینوں درجے ایمان کے، دل کا ایمان، زبان کا ایمان اور اعضاء جوارح کا، یہ تمام اس سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ تو آپ نے دیکھا سورہ فاتحہ قرآن کی اساس ہے، سورہ فاتحہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، سورہ فاتحہ خود پیغمبر خدا کا ایک فخر ہے، سورہ فاتحہ فہرست ہے، خلاصہ قرآن ہے، سورہ فاتحہ خلاصہ دین ہے، اور سورہ فاتحہ درجات ایمان کا اظہار ہے، تشریح ہے، تفصیل ہے اس کے اندر۔ یہ سورہ فاتحہ کا دوسرا پہلو، دوسری جہت جس سے ہم نے سورہ فاتحہ کو دیکھا، اساس قرآن۔ اب یہ تیسرے پہلو کی طرف، فضیلت کے اعتبار سے یہ اعزاز پیغمبر بھی ہے۔ کیسے اعزاز پیغمبر ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 89 ورس نمبر 89 غالباً 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے بے شک
تم پر 7 مثانی نازل کی یا دی، و قرآن العظیم اور قرآن عظیم بھی. سورہ حجر آیت نمبر 89. اللہ کے رسول اس آیت کی تشریح کے ضمن میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا مجھے سورہ فاتحہ دینا ایک احسان عظیم ہے، ایک احسان جتا ہے اللہ نے مجھے یہ سورہ دے کر. اور اس سورہ کو قرآن کے مقابل ٹھہرایا، اور یہ سورہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ رسول تشریح کرتے ہیں سورہ حجر کی آیت نمبر 89. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ایک احسان عظیم جتایا مجھ پر سورہ فاتحہ دے کے. دیکھیں قرآن کے لیے نہیں کہہ رہے اللہ نے مجھے قرآن دیا اور احسان جتایا. احسان تو بہت سارے ہیں، کوئی شخص کوئی مخلوق اللہ کے احسان سے مبرہ و مستثنیٰ خالی نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پہ اگر آپ کسی احسان کا تذکرہ کریں کسی کا، تو اس کا مطلب ہے واقعی آپ کو اس احسان کی ضرورت تھی اور اس احسان کے بعد آپ کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہوا. چنانچہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ احسان عظیم جتایا اللہ نے یہ سورہ دے کر مجھے. اور پھر فرماتے ہیں کیوں جتایا، اس کی بھی وجہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کسی اور کا تذکرہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے قرآن کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اور اس سورہ کو قرآن کے مقابل ٹھہرایا. اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے، بہت ہی قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ قرآن العظیم، وفی ہے سورہ فاتحہ کہ ہم نے تمہیں قرآن عظیم عطا کیا جس میں سورہ فاتحہ موجود ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ دی اور قرآن بھی دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی الگ چیز ہے، قرآن ایک الگ چیز ہے. اچھا اتفاق بات یہ دیکھیں، اگر غور کریں مزید دقت کریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سبع من المثانی یعنی سورہ فاتحہ کا تذکرہ پہلے ہے اور قرآن کا تذکرہ بعد میں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن کا تذکرہ پہلے ہوتا اور پھر سورہ فاتحہ کا، کیونکہ بہرحال قرآن جز کل ہے اور سورہ فاتحہ جز ہے. کل مقدم ہونی چاہیے فضیلت میں، ترتیب میں، اور جز جو ہے مؤخر ہونی چاہیے. لیکن جز کو مقدم کیا ہے اور کل کو مؤخر کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے گویا نظر یہی آتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ اہمیت کے اعتبار سے شاید سورہ فاتحہ سے بھی کم ہے، اور اس کی بھی جو ہے مثال اور شواہد ہمیں مل سکتے ہیں. تو یہ تشریح رسول اللہ اپنی قرآن میں، اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اب یہ دیکھیے قرآن کی جو ظاہری تفسیر ہے جو ایک مرتبہ پڑھ کے سمجھ میں آتی ہے اور درک کر لیتا ہے ایک عام آدمی بھی، وہ تو یہ ہے کہ سبع من المثانی کا مطلب یہ ہوا 7 دو والی، 7 دو والا. تو جب ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ایسی دی 7 دو مرتبہ والی؟ تو پتہ چلا کہ 7 آیات پر مشتمل سورہ فاتحہ جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکے میں، ایک مرتبہ مدینے میں. تو سبع من المثانی کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ فاتحہ. یعنی یہ ہٹا کر آپ سورہ فاتحہ لکھ سکتے ہیں. اچھا دلچسپ بات یہ ہے غور و فکر کی، تدبر کی، کہ اللہ سبع من المثانی کیوں کہہ رہا ہے؟ اس میں ڈائریکٹ سورہ فاتحہ لکھ دیتا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْفَاتِحَةَ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ بات کو گھما کے کیوں کر رہا ہے؟ جس کا مطلب ہے اس میں کوئی دقت ہے. اور آپ کو معلوم ہے قرآن کی جس طرح ظاہری تفسیر ہے اسی طرح باطنی تفسیر بھی ہے، اور باطنی تفسیر کے لیے ہمیں اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ ہمیں بتائیں گے اس کی باطنی تفسیر، اور بہت دلچسپ باطنی تفسیر سبع من المثانی کے حوالے سے. اور یہ اس بات کا جواب بھی ہے کہ بات کو اس طرح مشکل اور پیچیدہ کیوں بنایا گیا. فقط سورہ فاتحہ لکھ دیتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے سورہ فاتحہ اور قرآن دیا آپ کو. تو شیخ عباس قمی اصل المقال میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ غور کریں 14 معصومین کے ناموں پر، تو 14 معصومین یعنی 14 معصومین کے 14 نام ہونے چاہیے.
لیکن در حقیقت وہ 14 نہیں ہیں، 7 ہیں۔ سب سے پہلا نام محمد، دوسرا نام فاطمہ، تیسرا نام علی، چوتھا نام حسن، پانچواں نام حسین۔ یہ تو پنجتن پاک۔ پھر چھٹا 5 کے بعد چھٹا نام یعنی زین العابدین، تو وہ علی ابن حسین ہے، تو علی نام تکرار ہو گیا اور ریپیٹ ہو گیا، اس کو آپ نکال دیں۔ 5ویں امام یا 7ویں معصوم کون ہیں؟ محمد باقر۔ محمد پھر ریپیٹ ہو گیا، اس کو آپ نکال دیں۔ آگے چلیں، چھٹے امام جعفر، ہاں جعفر پہلی مرتبہ آیا، اس کو کاؤنٹ کر لیں، 5 پہلے گزر گئے اور یہ چھٹا نام۔ پھر 7ویں امام امام موسیٰ کاظم، تو موسیٰ پہلی مرتبہ آیا، آپ نے موسیٰ کو لے لیا، 6 اور یہ کتنے ہو گئے؟ 7۔ موسیٰ کے بعد جتنے بھی امام ہیں ان کی ناموں کی تکرار ہے۔ 8ویں امام علی رضا، علی نام ریپیٹڈ ہے۔ پھر 9ویں امام محمد تقی، محمد نام تکرار ہے۔ پھر 10ویں نام علی نقی، علی ریپیٹیشن ہے۔ پھر 11ویں امام حسن عسکری، حسن ریپیٹیشن ہے، اس کو بھی نکال دیں۔ 12ویں امام محمد مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ تو آپ نے دیکھا 14 معصومین ہیں اور نام ان کے ساتھ ہیں، یعنی ہر 2 معصوم کے لیے ایک نام، گویا ایک معصوم 2 مرتبہ آیا ہو دنیا میں، ایک معصوم گویا 2 مرتبہ آیا ہو۔ اور ہمارے لیے تو تمام معصوم برابر ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ تو یہ 14 معصومین ہیں، نام ان کے ساتھ ہیں، 7 کو 2 سے ضرب دیں تو 14، یعنی یہ ہے سبع من المثانی، 7 نام جو 2 مرتبہ دنیا میں آئے ہوں، یا 7 ناموں کو آپ نے 2 شخصیات میں تقسیم کر دیا ہو۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی تطبیق ہے ہمارے ائمہ پہ، ہمارے 14 معصومین پہ، اور ویسے بھی یہ کوئی عجب بات نہیں قرآن کو معصومین پہ تطبیق کرنا۔ کیوں کہ ایک قرآن صامت ہے اور ایک قرآن ناطق ہے۔ چپ قرآن ہے، وہ بولنے والا قرآن ہے، وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے، وہ جسے کہتے ہیں کہ نظریہ ہے اور یہاں پہ عملی شہادت ہے۔ تو یہ باطنی تفسیر اور اعجاز پیغمبر ہماری گفتگو کا جسے کہتے ہیں کہ تیسرا پہلو اس حوالے سے کہ سورہ فاتحہ کے فضائل کیا کیا ہیں۔ پھر 4تھا مرحلہ یا 4تھی فضیلت سورہ فاتحہ کی نالہ شیطان یا نالہ فریاد شیطان۔ کہتے ہیں کہ شیطان نے 4 مرتبہ نالہ و فریاد کیا، یعنی 4 مرتبہ وہ شدید مشکل میں، پریشانی میں، پستی میں گرا، شدید ڈپریشن، فرسٹریشن کا شکار ہوا، شدید نا امید ہوا، شدید جسے کہتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہوا 4 مرتبہ۔ پہلی مرتبہ کب؟ کہ جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب ہم نے کہا ملائکہ کو آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اور وہ متکبروں میں سے تھا، اس نے تکبر کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو راندہ درگاہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب شیطان کو شدید دھچکا پہنچا، اپنی قدر و منزلت کہ جو سحر میں طلسم میں جو گرفتار تھا وہ طلسم اس کا ٹوٹا۔ اس کے بعد شیطان کو دوسری مرتبہ دھچکا اس وقت پہنچا، اور دوسری مرتبہ نالہ و فریاد اس نے اس وقت کیا کہ جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ کہاں جنت، کہاں دنیا، کہاں بلندی، کہاں پستی۔ تو اس نے کہتے ہیں کہ خدا سے درخواست کی تھی کہ تو مجھے موقع دے تو میں تیرے بندوں کو راہ حق سے ہٹاؤں گا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے میں اجازت دیتا ہوں، تجھے میں دنیا میں بھیج رہا ہوں۔ مہلت تو اس نے بعد میں مانگی، دھچکا اس کو پہلے لگا دنیا میں جانے کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دنیا میں جا تو رہا ہوں، تو مجھے حضرت انسان سے جو ہے وہ
پالا پڑے گا تو کیوں نہ میں اپنا بدلہ لوں۔ دوسری مرتبہ نالہ و فریاد اس نے اس وقت کیا کہ جب اس کو دنیا میں بھیجا گیا۔ تیسری مرتبہ شیطان کو دھچکا اس وقت لگا اور اس نے نالہ و فریاد کیا کہ جب رسول کو مبعوث کیا گیا، بعثت رسول، جب انہوں نے اعلان رسالت کیا تو پھر شیطان سمجھ گیا کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو واضح انداز سے میرے مقابل آئے گی اور میری گمراہی کا کام مشکل کر دے گی میرے لیے، اور ایک کثیر تعداد کو گمراہ ہونے سے بچا لیں گے یہ۔ اور پھر ان کی شفاعت ایک الگ موضوع، ایک الگ پہلو کہ جس سے وہ اپنے گناہگار امتیوں کو قیامت کے دن بخشوائیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھی مرتبہ گریہ ازاری اس نے اس وقت کی کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ یہ 4 مرتبہ شیطان کا گریہ و نالہ کہ جب اس نے شدید فریاد کی لیکن اس کی فریاد کو نہیں سنا گیا۔ 5ویں فضیلت، 5واں پہلو سورہ فاتحہ کے حوالے سے، اس میں فاتحہ یعنی فاتحہ جو نام ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ فتحہ سے نکلا ہے، فتح یفتح، یعنی کسی چیز کو کھولنا۔ ہم کہتے ہیں عربی میں افتح الباب کہ دروازہ کھولو۔ جب اس کا ہم فاعل بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فاتحن یا فاتح، اردو میں فتح کرنے والا۔ تو اسی طرح عورت کے لیے، مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے فاتحتن، تائے تانیث آگے لگا دی جائے تو فاتح مؤنث میں تبدیل ہو جاتا ہے فاتحتن، اور جب اردو میں آتا ہے تو یہ تائے ساکنہ ہٹ جاتی ہے اور صرف فاتحہ بولا جاتا ہے۔ اصل میں یہ فاتحتن ہے، جیسے فاطمتن جب اردو میں آتا ہے تو یہ فاطمہ، یا عربی میں بھی جب ساکن لگتا ہے تو گولتا جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور ہاں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو فاتحہ یعنی کھولنے والی، قرآن کو کھولنے والی، یعنی مقدم، سب سے پہلی سورہ۔ اور سبع من المثانی، یہ تو یا سبع مثانی یہ تو ایک الگ سے اس کا نام ہے۔ ام الکتاب خود ایک نام ہے۔ بہرحال اس نام سے یعنی فاتحہ نام سے بہت سارے بحثوں کے دریچے کھلتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ مثلا اس سے یہ ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ قرآن کی جمع آوری اور ترتیب رسول کے دور میں ہو چکی تھی، جبھی تو اس کا نام فاتحہ ہے۔ اس کا نام فاتحہ اس لیے کہ یہ شروع میں ہے، اور شروع میں کس نے رکھا اس کو؟ رسول نے رکھا، کیونکہ رسول کے زمانے سے لفظ فاتحہ اس کا نام مشہور ہے، بعد میں تھوڑی ہوا مشہور، بعد میں کچھ اور ہوا اور اب کچھ اور نہیں، پہلے ہی سے نام۔ اس کا مطلب ہے رسول نے پہلے ہی سے اس کا نام فاتحہ رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ قرآن کے شروع میں تھی۔ اس کا مطلب ہے قرآن کی ترتیب، موجودہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو رسول نے اپنے زمانے میں حکم دے کے کروائی تھی، اور جمع آوری بھی رسول کے زمانے میں ہو چکی تھی۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے متفرق شکلوں میں، متفرق جگہوں پر منتشر تھا، کپڑے پہ، درخت کی چھال پر، اونٹ کی کھال پر، دیواروں پہ، لکڑی پہ، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول اللہ نے ایک دفعہ علی کو حکم دیا کہ تم قرآن کو جمع کرو، تو انہوں نے قرآن کو جمع کیا اور مکمل کتاب کی شکل دی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 4 انصار تھے، 4 اصحاب تھے جو سب کے سب انصار تھے، انہوں نے قرآن کی جمع آوری کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 6 تھے، سب کے سب انصار تھے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ علی کی فضیلت کو کم کرنے کے لیے اس کام میں ساجھے داری، شراکت داری کر دی جاتی ہے تاکہ اس کی اہمیت کم ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے، اچھا ٹھیک ہے علی پیدا ہوئے، وہ فلاں صاحب حکیم بن حزام مثلا کا نام رکھ دیا گیا، یہ بھی پیدا ہوئے، تو انصاروں کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو ہم یہی کہیں گے، اگر ہم اس کو مان بھی لیں تو ہم یہی کہیں گے کہ علی اس ٹیم کے رہنما تھے۔ جب علی مولا کائنات ہو سکتے ہیں، من کنتو مولا کی مصداق رسول کے بعد سب کے مالک بن سکتے ہیں، تو وہ ان 4 یا 6 اصحاب کی ٹیم کے چیئرمین، انچارج یا سرپرست اعلیٰ ہوں گے، اور ان کی رہنمائی میں جو ہے یہ تمام چیزیں کی گئی ہوں گی۔ جیسے علی کی رہنمائی میں نقاط مرتب ہوئے، علی کی رہنمائی میں اعراب لگائے گئے، تو علی کی رہنمائی میں یہ کام ہوا۔ اور شیخ مرزا انصاری بھی اس بات کے قائل ہیں، بہت بڑے عالم دین، مرجع اپنے زمانے کے، کہ قرآن کی موجودہ ترتیب
وہی ہے جو رسول کے زمانے میں تھی، اور قرآن کی جمع آوری رسول کے زمانے ہی میں ہو چکی تھی. یہ نہیں کہ فلاں خلیفہ یا فلاں صحابی یا فلاں تابعی کی، نہیں، رسول کے زمانے میں ہی اس کی جمع آوری ہو چکی تھی. اور تیسری بحث جس کا بلکہ ہاں ایک حدیث اور سن لیجئے بڑی مشہور معروف، جو ہمیں بتلاتی ہے کہ قرآن کتاب کی صورت میں رسول کے زمانے میں جمع ہو چکا تھا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا. کیوں رسول اللہ کیا فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک کتاب. فقط قرآن نہیں کہا، کیا کہا؟ کتاب اللہ. قرآن کہتے تو ہم کہہ سکتے تھے قرآن متفرق صورتوں میں تو نہیں، کتاب اللہ یعنی قرآن کتاب کی صورت میں اور میری عطرت، جس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کتاب کی صورت میں موجود تھا. آخری بات جو اس میں ثابت ہوتی ہے وہ ہے تحریف قرآن کی نفی. جو لوگ یہ الزام دیتے ہیں شیعوں پہ کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، تو یہاں سے نفی ہو جاتی ہے کہ اگر قرآن میں تحریف ہوتی تو پھر سورہ فاتحہ کی جگہ بھی ادھر ادھر کر دی جاتی، سوروں کی جگہ بھی، آیات کی جگہ بھی، لیکن ترتیب سوروں کی ہو، آیات کی ہو، وہی ہے جو رسول کے زمانے سے چلی آ رہی ہے. ابھی بھی کسی بھی ملک میں چلے جائیں، سنی شیعہ اور دیگر جگہوں پر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، تمام جگہوں پہ قرآن کی ترتیب حتیٰ کہ اعراب بھی، زیر زبر پیش بھی مختلف نہیں ہوں گے. تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت، خصوصیت آپ کے سامنے پیش کی گئی. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.